محترم سامعین و ناظرین، میں نے آج پروفیسر بی شیخ علی صاحب کی تحریر کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا ہے اور اس بہترین تحریر کو آپ کے سامنے لانا ضروری سمجھتی ہوں کیونکہ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہی ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات رٹی ہوئی ہے کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم سارے خاندان کی تعلیم ہے۔ اسی طرح ایک عورت کی لا علمی سارے خاندان کا جہالت کا باعث بن سکتی ہے۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے اور بچے کی تعلیم اس کی ولادت سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ ماں کے خیالات، حرکات و سکنات، احساسات کے اثرات اس وقت سے ہی بچے پر نظر انداز ہونا شروع کر دیتے ہیں جب کہ وہ شکم مادر میں ڈھلتا رہتا ہے۔ اچھی غذا، پاک خیال، ضروری ورزش اور دیگر حفظان صحت کا بچہ کی آئندہ زندگی پر کافی اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم تعلیم نسبان پر زور نہ دیں تو ہماری آئندہ نسل میں مدبر، مفکر، سائنسدان، ادیب، عالم، فاضل کہیں بھی ہمیں نظر آنا ممکن نہیں۔ صرف ماں ہی ایک عظیم ہستی ہو سکتی ہے جو بچے کی کامیاب زندگی کا ضامن بن سکتی ہے۔ ماں کا بچے سے صرف جسمانی رشتہ ہی نہیں بلکہ روحانی رشتہ بھی ہے، اور یہ روحانی رشتہ عقل و شعور کے اعلیٰ مدارج طے کر سکے گا جبکہ ماں کی روح علم کے زیور سے آراستہ ہو۔ علم صرف پڑھنے لکھنے کو ہی نہیں کہتے بلکہ سمجھنے بوجھنے کو بھی، جاننے پرکھنے کو بھی، سوچنے برتنے کو بھی تعلیم و تربیت کہتے ہیں۔ یہ سب ماں میں ہوں تو ساری باتیں بچے کو وراثت میں مل جاتی ہیں۔ یہ قدرت کا فیض ہے کہ پہلے جو 2-3 سال میں صلاحیتیں، قوتیں، قابلیتیں بچے میں ودیت ہو جاتی ہیں، انہی کے بلبوتے پر وہ اپنی ساری زندگی بسر کرے گا۔ جو بولی ماں کی زبان سے سیکھے گا وہی عمر بھر اس کے ساتھ رہے گی۔ اسی طرح جو اخلاق، عادات، حرکات ماں میں پائے گا انہی کو اپنائے گا۔ ماں اس کی زندگی کا دوسرا جز بن جاتی ہے۔ اس لیے جس سماج میں ماں تعلیم یافتہ ہوتی ہے اس کے گھر کا سلیقہ، طریقہ، تہذیب و تمدن، مسرت و شادمانی ہی کچھ نرالے ڈھنگ کا ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم تعلیم نسوان کی طرف خاص توجہ دیں۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مذہب اسلام سے بڑھ کر کسی اور مذہب نے پچھلی صدیوں میں تعلیم نسوان پر اس قدر زور نہیں دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے موتی رولتی تھیں۔ لخت جگر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہبی امور کے نقطوں پر اپنے باپ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتی تھیں۔ عہد اولیٰ کی خواتین علوم و فنون میں کسی سے پیچھے نہیں تھیں۔ حدیث، فقہ و ادب کے شعبوں میں ان کا برابر کا ہاتھ تھا۔ صحیح مسلم و بخاری کے سینکڑوں احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام عالیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی خواتین کی روایتوں سے بھی احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ شاعری کے میدان میں بھی یہ آگے تھیں۔ خلیفہ مقتدر کی والدہ عدالت عالیہ کی صدر تھیں۔ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ اس دور کی مشہور شاعرہ تھیں۔ خلیفہ ولید اول کی ملکہ عالم و فاضل سمجھی جاتی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت بی بی سکینہ بھی علم و فضل میں یکتا تھیں۔ رابعہ بصری کا مقام صوفیہ کرام کے صف اول میں آتا ہے۔ 5ویں صدی ہجری میں ایک معزز خاتون کو فخر النساء کا خطاب عطا کیا گیا تھا۔ بغداد کے مشہور علماء میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔
مصر کے فاطمی خلافت کے زمانے میں یمن کی گورنر بھی ایک عورت تھیں. اگر وہ پڑھی لکھی نہ ہوتی تو گورنر کیسے بنتی؟ ظہیر الدین بابر کی بیٹی گلبدن بیگم کا حمایہ نامی تاریخ کا مخزن ہے. اورنگزیب کی صاحبزادی زیب النساء غضب کی شاعرہ تھے. غرض جو دین متین اقرا کی طلسم خیز آواز سے ظہور میں آیا، وہ ساری خلقت کو جس میں خواتین بھی شامل ہیں علم کے زیور سے مزین کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کسی اور مذہب نے عورتوں کی تعلیم کو فرض قرار نہیں دیا. یہی وجہ تھی کہ ایک قلیل مدت میں عربوں کی کایا پلٹ گئی. جو لوگ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بیوی رفیق حیات ہے، بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، نبیوں کو آغوش میں پالا ہے، زندگی کے باغ و بہار میں وہ برابر کی حصے دار ہے، تخلیق کے اعجاز کا ایک شاہکار ہے، مسرت و شادمانی کا ایک سرچشمہ ہے. یہ اعلیٰ مقام عورت کو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ وہ جاہل نہیں بلکہ عالم بنے گی. زندگی کے ہر شعبے میں مرد کا برابر کا مقابلہ کر سکے گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف جنگ احد میں ہی حصہ نہ لیا تھا بلکہ جنگ حنین میں بھی، اور وہ بھی ایسی حالت میں جب کہ وہ حمل سے تھے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں ہی شریک نہ تھیں بلکہ خندق کے جنگ میں ایک قلعہ کو دشمنوں کے ہاتھ سے بچایا تھا. ام عامرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہیں بلکہ 6 جنگوں میں حصہ لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیاست میں کافی دخل تھا. بی بی زینب جنگ کربلا میں شامل تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی کاروبار کافی وسیع تھا. اسما بنت ابی اکرمہ عطر سازی کا دھندا کرتی تھیں. خواتین میں بھی کئی طبیب تھیں جیسے رفیدہ، اسلم، ام معطا، ام کبش وغیرہ وغیرہ. اس تاریخی پس منظر کی روشنی میں موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم تیزی سے ایام جاہلیت کی طرف رواں دواں ہیں. یہی حالت اگر ہماری باقی رہی تو چند ہی سال میں ہمارا شمار اس دیش کی عظیم جاہل قوم میں ہوگا. وہ منحوس دن آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جاگ جائیں، خدا را جاگ جائیں، اور سر توڑ کوشش کریں کہ ہماری اصلاح ہو. وہ اصلاح صرف تعلیم و تربیت سے ہی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی تعلیم نسوان سے. زمانہ قیامت کی چال چل چکا ہے اور ہمارے ہی برادران وطن زندگی کی دوڑ میں ہم سے کوسوں آگے نکل چکے ہیں. کسی بھی دفتر میں یا کسی بھی بینک اور اسپتال میں یا کسی بھی دانشگاہ درسگاہ میں جائیے اور ہماری اور ان کی گنتی کیجیے تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے. ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. ہمیں شرم نہیں آتی کہ اغیار کو بھی احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مسلم قوم خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے، ان کا کوئی پرسال حال نہیں ہے. ہماری حالت پر ان کو ترس آ رہا ہے. دبی دبی زبان سے کہہ بھی اٹھتے ہیں کہ کچھ کرو، تمہاری بچیاں جاہل بن رہی ہیں، لیکن ہم خواب خرگوش سے جاگتے نہیں. کان پر جون تک نہیں رینگتی. ہماری بچیوں کو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے جسم کو زرین پوشاک سے اور قیمتی زیوروں سے لاد دیتے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں کا کچھ خیال نہیں کرتے. ان کے دل و دماغ کو تاریکی میں رکھتے ہیں، ان کے سوچنے سمجھنے کی طاقت کو کمزور کر دیتے ہیں، ان کو موجودہ علمی کرشمات کے خزانے سے محروم کر دیتے ہیں. دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بچیوں میں اتنے جوہر موجود ہیں کہ اگر کہیں اجاگر کرنے کا انہیں موقع مل جائے تو وہ آفتاب کی طرح چمک اٹھیں گی. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم تعلیم نسوان کو اپنا فرض اولین سمجھیں. یہ بات پھر دہرانی ضروری ہے کہ وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے ہمارا سب سے اہم کام تعلیم نسوان ہے. صحیح تعلیم، دینی تعلیم، عصری تعلیم. دینی تعلیم خاص کر بچیوں میں ہم جب تک عام نہیں کریں گے ہمارے پنپنے کی کوئی صورت نہیں. اپنے بچیوں کی تعلیم کو ہم زیست کا حامل سمجھیں، ان کی تربیت کو عبادت کا درجہ دیں اور ان کے ذہنوں کو، دل و دماغ کو علم سے، ہنر سے، فن سے، کسب سے، اخلاق سے مزین کرنا اپنا اولین فرض منصبی سمجھیں.
اور ان کے مستقبل کو سنوارنے میں اپنا خون پسینہ ایک کر دیں۔ بچیوں کی تعلیم عام کرنے میں ملت کا ہر فرد حصہ لے، خاص کر وہ طبقہ جو فیضان سماوی سے مستفید ہے۔ ہمارا مالدار طبقہ، ہمارا علم و ہنر کا طبقہ، ہمارا علم و دانش کا طبقہ، ہمارا سیاسی رہنماؤں کا طبقہ، ہمارے مذہبی پیشواؤں کا طبقہ، ہمارے وکیلوں کا، ہمارے ججوں اور افسروں کا طبقہ، ہمارے تجارتی، زراعتی، صنعتی و حرفتی بھائیوں کا طبقہ، غرض ہر قسم کا طبقہ، اور ہر فرد یہ خیال رکھے کہ ان کی عاقبت کا توشہ یہی ہے کہ کسی ایک غریب بچی کی تعلیم کو اپنے بچی کی تعلیم کی برابر سمجھیں اور اس کو زندگی کے فرائض کا ایک لازمی حصہ تصور کریں۔ ہمارے سسکتے بلکتے غریب بھائیوں کی کثیر اولاد اس حالت میں نہیں کہ وہ تعلیم کے زیور سے اپنی بچیوں کو آراستہ کرے۔ جیسے بھی ہو وہ انہیں نماز، روزہ اور دینیات کی چند اہم باتیں سکھا کر 15-16 سال پال پوس کر کسی کے ہاتھ زندگی بھر پیسہ بچائی ہوئی پونجی کے ساتھ سونپ دینا اپنی زندگی کا اہم فریضہ سمجھتے ہیں۔ ان میں اتنا شعور کہاں کہ بچی کو پڑھائیں، اتنا وقت کہاں، اتنی طاقت کہاں، اتنا خیال کہاں کہ بچی کو انسان بھی تو بنائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، سماج کا فرض ہے، جماعت کا فرض ہے، اہل زر و اہل خیر و اہل دانش کا فرض ہے۔ ہم دوسروں کا خیال رکھیں۔ ایک کوا بھی اس وقت تک روٹی نہیں کھاتا جب تک کہ وہ اپنے ہم جنس کو بھی شریک نہ کر لے۔ کیا ہم چرند پرند سے نیچے گر گئے ہیں کہ اپنے بھائیوں کا بھی خیال نہیں کرتے؟ لاکھوں کا سرمایہ اپنی صاحبزادیوں کی شادی میں صرف کرنے والے اپنے ہی ملت کی ایک اور کلی کو مرجھانے سے نہیں بچا سکتے۔ عبادت اور ریاضت، تسبیح و طواف اور مروت کی درس دینے والے عالم و فاضل، مدبر و مفکر، عاقل و ہوش مند ارباب کیا ایک بچی کی تعلیم کی ذمہ داری نہیں لے سکتے؟ اقتدار و حکومت کی کرسیاں گرم کرنے والے، الیکشن کے وقت دھواں دھار تقاریر سے دلوں کو تڑپا دینے والے، غریبوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے، احسانات و خدمات کے وعدے کرنے والے کیا چند غریب بچیوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ احساس ہوتا چلا ہے، لیکن اب بھی ایک انار 100 بیمار کا معاملہ ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں بے شمار اپنے ہی اسکول چاہیے۔ سرکاری اسکولوں میں ہماری بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ وہاں ہماری تہذیب و تمدن، ہماری زبان اور ہماری روایات سے روشناسی بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری مادری زبان سے ہم ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ذریعہ تعلیم دیگر ہو تو دیگر تہذیب کی وکالت کرے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پرائمری و سیکنڈری تعلیم کا بوجھ صرف سرکار پر نہ چھوڑیں، بلکہ اپنی بقا کا کچھ تو ثبوت دیں، خدا را کچھ تو ثبوت دیں۔ ہر ذی فہم صاحب حیثیت و صاحب اقتدار اپنا ترہ امتیاز یہ تصور کرے کہ اس نے کم از کم 1-2 اسکولوں کی ابتدا ہی کرنا ہے۔ ملت اسلامیہ کے ہر فرد جو شان و شوکت دستار فضیلت کا خواہاں ہے، یہ معیار ہو کہ وہ کتنے اسکولوں کا بانی ہے، اس کے اسکولوں میں کتنی بچیاں پڑھتی ہیں، اس نے کتنے گریجویٹ بنائے ہیں کہ ڈاکٹرز یا معلم یا افسران بنائے ہیں، اور نہ یہ کہ اس کا محل کیسا ہے، اس کے کتنے نوکر چاکر ہیں یا بینک بیلنس وغیرہ کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہماری بچیوں کے لیے ہاسٹل یا قیام گاہ تعمیر کرنا چاہیے۔ جو لوگ شہروں میں نہیں ہیں اور جہاں دیہاتوں میں پرائمری سے آگے سے پڑھنے کی سہولت نہیں، ایسی بچیاں صرف پرائمری کے بعد تعلیمی سلسلہ منقطع کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے شہروں میں ان کی رہائش کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو، ورنہ یہ ہماری کثیر آبادی تعلیم سے محروم رہ جائے گی۔ ارباب دولت سے عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے فیاضی کا ثبوت دے۔ مزید یہ کہ ان سرپرستوں سے بھی درخواست ہے کہ جو تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، صرف مدرسے قائم کرنا کافی نہیں ہے، مدرسوں میں بچیوں کے رہائش کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ اگر 24 گھنٹے بھی بچیاں ہمارے سپرد رہیں تو صرف ان کی تعلیم ہی نہیں بلکہ تربیت، ہنر، فن، کسب، اخلاق وغیرہ معاملات میں ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ہماری بچیاں بڑی ذہین ہیں، ان میں غضب کے سیکھنے کا مادہ موجود ہے، ان میں محنت و مشقت کا مادہ موجود ہے، ان میں ذوق و شوق ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، جوہر ہے۔ اس جوہر کی پہچان ضروری ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، یہ ذرا سی تراش سے چمک اٹھیں گی، یہ ہمارے مستقبل کی ضامن ہیں، یہ معصوم ہیں، نیک ہیں،
ان حسن و جمال کی پریوں کو کوئی علم کے زیور سے مزین کر دے تو اسلام کا بول بالا ہوگا۔ جلال کڑپوی کے ان اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ تعلیم دختراں میں یہ پنہا اصول ہو، ماؤں کی لوریاں میں بھی سوزے بطول ہو، ماؤں کی لوریاں میں بھی سوزے بطول ہو، ایک ایک دودھ گھونٹ میں ذکر رسول ہو، ایک ایک گھونٹ دودھ میں ذکر رسول ہو، ایمان کی عجیب حلاوت حصول ہو، مائیں ہماری آج ختیجہ صفات ہو، پھر فاطمہ صفات ہماری بنات ہو۔ قرآن کی روشنی میں ہو تعمیر طالبات، تعمیر طالبات ہے تعمیر صالحات، تعمیر صالحات ہے تنویر امہات، تنویر امہات ہے تسخیر کائنات۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔